العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم. وكذا إن ابتدأ من طرف الساق ولو نسي المسح وأصاب المطر ظاهر خفيه حصل المسح وكذا مسح الرأس وكذا لو مشى في الحشيش فابتل ظاهر خفيه ولو بالطل هو الصحيح. عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ گزشتہ سبق سے آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ شارح وقایہ ان شکلوں اور صورتوں کو بیان فرما رہے ہیں جو مسح کی متوارث کیفیت متوارثہ اور کیفیت مسنونہ کے خلاف ہے. البتہ ان صورتوں میں بھی مسح درست ہو جائے گا مقصود کے حاصل ہونے کی وجہ سے. انہی میں ایک شکل یہاں بیان فرمائی وَقَذَا إِنِ ابْتَدَأَ مِن طَرَفِ السَّاقِ، کہ اگر مسح پنڈلی کی جانب سے کی شروعات کیا، مسح کی پنڈلی کی طرف سے، جبکہ سنت طریقہ اور متوارث طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ پیروں کی انگلیوں سے مسح کی ابتدا کریں گا اور پنڈلی کی طرف لے جائے گا. لیکن اس کے الٹا اگر کسی نے کیا تب بھی فرما رہے ہیں کہ مسح ہو جائے گا. قضا کا مطلب ہے یجوز. جیسے اس سے پہلے والا مسئلہ وَلَوْ مَسَحَ بِظَهْرِ الْكَفِّ جازا، کف اور ہتیلی کے پشتوں سے اگر مسح کیا جبکہ باطن سے مسح سنت ہے تب بھی مسح درست ہو جائے گا، اس لیے کہ کیفیت مقصود بالذات نہیں ہے، محل مقصود بالذات ہے اور وہ اس صورت میں بھی حاصل ہو رہا ہے. وَلَوْ نَسِيَ الْمَسْحَ، ایک اور مسئلہ آگے بیان فرمایا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ اس نے یعنی اس شخص نے وضو کیا اور موضوع پر مسح نہیں کیا، یعنی مسح بھول گیا، مگر پانی میں پیروں کو ڈبو دیا اور مسح کی نیت نہیں کی، یا یہ کہ مرطوب گھاس میں چلا، گیلی گھاس میں اگر وہ چلا، یا کہ بارش میں چلا اور اس کی مسح کی جگہ تر ہو گئی، تو اس صورت میں بھی جائز مسح درست ہے کیونکہ ضمنی طور پر مسح حاصل ہو گیا. اب رہی بات نیت کی، تو چونکہ احناف اور ہمارے نزدیک نیت جس طرح وضو میں شرط نہیں ہے، مسح علی الخفین اس کا ایک جز ہے، اس میں بھی نیت شرط نہیں ہوگی. اس لیے ان تمام شکلوں اور صورتوں میں جبکہ پانی خفین کے ظاہر اور اوپر والے حصے تک پہنچ گیا ہے مسح درست ہو جائے گا. البتہ حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ وضو میں نیت شرط ہے اور خفین پر مسح اسی کا ایک جز ہے، تو نیت اس میں بھی جو ہے شرط ہوں گی، ضروری ہوں گی وضو کی طرح. لہذا ان تمام شکلوں میں جب وہ مسح بھول گیا اور پانی خفین کے ظاہر تک پہنچ گیا تو ان کے نزدیک مسح درست نہیں ہوگا، نیت چونکہ شرط ہے اس کے مفقود ہونے کی وجہ سے. یہاں پر وہ اصاب المطر کی جو قید لگائی ہے شارح وقایہ نے، یہ قید اتفاقی ہے، اس لیے کہ حکم چاہے بارش کا پانی ہو، چاہے نہر کا پانی ہو، یا اس کے علاوہ اور کوئی پانی ہو، جو کوئی پانی ظاہر خف پر لگ جائے اس صورت میں بھی مسح درست ہو جائے گا، حکم ایک ہی رہے گا. آگے فرمایا وَقَذَا مَسْحُ الرَّأْسِ، ایسے ہی مسح راس سر کے مسح کا بھی حکم ہے. کیا مطلب؟ کسی نے وضو کیا اور مسح راس بھول گیا اور پانی جو ہے وہ سر تک پہنچ گیا
اور چوتھائی کی مقدار جو ہمارے نزدیک فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا، مقدار ربع وہ تر ہو گئی پانی سے، تو یہ بھی کافی ہے، مسح ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے مسح راس اس انداز سے ہو گیا پانی کے چوتھائی مقدار پہنچ جانے سے سر تک، ایسے ہی ظاہر خفین تک جب پانی پہنچ گیا، گو کہ وہ مسح کرنا بھول گیا تھا، تو بھی اس کا مسح درست ہو جائے گا۔ وَقَذَا لَوْ مَشَى فِي الْحَشِيشِ، ایک اور شکل بیان فرمائی، اگر کوئی گھاس میں چلا، گیلی گھاس ہے، فَابْتَلَّ ظاہر خفئی، اور موزے کے اوپر والا حصہ جو محل مسح ہے وہ تر ہو گیا، وَلَوْ بِالطَّلْ، اگرچہ کہ شبنم سے تر ہوا ہو، تب بھی مسح حاصل ہو گیا، مسح درست ہو گیا۔ هو الصحیح، شارح وقایہ فرما رہے ہیں یہی قول، یہی مذہب صحیح ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ طل جسے اردو میں شبنم کہتے ہیں، جو عموماً سردیوں کے موسم میں صبح صبح پتوں پر، پتیوں اور گھاس پر جو ہے موجود ہوتی ہے، گیلا ہو جاتا ہے، جس سے پورا ماحول، چونکہ وہ پانی نہیں ہے جس سے کہ وضو کیا جا سکے، اس لیے بعض حضرات نے اس مقام میں یہاں اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے کہ شبنم سے اگر ظاہر خفین تر ہو جائے تو چونکہ وہ پانی نہیں ہے لہٰذا اس سے مسح درست نہیں ہوگا، تر ہو جانے سے مسح درست تو نہیں ہوگا۔ لیکن شارح وقایہ نے اپنی رائے کا اظہار فرمایا، ہوا صحیح کہہ کر، کہ یہی صحیح ہے کہ اس صورت میں بھی مسح درست ہو جائے گا، کیونکہ مقصود حاصل ہو رہا ہے۔ جو حضرات طل اور شبنم سے اس طرح مسح کو ناجائز اور نادرست کہتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ شبنم جو ہے اسے ہوا جذب کر لیتی ہے اور اس پر پانی کا نام صادق نہیں آتا ہے۔ جی، علی ظاہر خفیہ، الخف ما یستر الکعب کلہ او یکون الظاہر منہ اقل من 3 اصابع الرجل اصغرها اما لو ظہر قدر 3 اصابع الرجل فلا يجوز اما لو ظہر لأن هذا بمنزلة الخرق ولا بأس بأن يكون واسعا بحيث يرى رجله من أعلى الخف أو جرموقيه۔ یہاں سے مصنف وقایہ اور شارح وقایہ علیہم الرحمہ موزے کی مراد خفین کو بیان فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی شرائط مسح علی الخفین کو ذکر فرمانا چاہتے ہیں۔ یہ جو شارح نے فرمایا کہ الخف ما یستر الکعب کلہ او یکون الظاہر منہ اقل من 3 اصابع الرجل اصغرها، یہ موزے کے مفہوم کی وضاحت نہیں ہے بلکہ خفین کی مراد کا بیان ہے کہ خفین سے مراد کیا ہے۔ خلاصہ اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جس موزے پر مسح جائز اور درست ہے وہ موزہ ایسا ہے ہونا چاہیے، یا وہ موزہ ایسا ہے کہ جو ٹخنے سمیت پورے پاؤں کو ڈھانپ لے اور قدم کا اور پیروں کا کوئی حصہ کھلا نہ رہے، یہ اس کی مراد ہے۔ خفین سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا موزہ ہو جو ٹخنے سمیت پورے پاؤں کو ڈھانپ لے اور قدم کا کوئی حصہ کھلا نہ رہے۔ اس کے لیے چند شرائط ہے۔ نمبر 1، یہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر پھٹا نہ ہو، پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر پھٹا نہ ہو۔ نمبر 2، دوسری شرط، پاؤں اس میں پھنسا رہے، خفین اور خف اتنا فراخ اور کشادہ نہ ہو کہ پیر کھل جائے۔ اور تیسری شرط تو یہ ہے کہ اسے پہن کر عام عادت کے مطابق چل پھر سکتا ہو، چلنا پھرنا ممکن ہو،
جیسا کہ آگے آئے گا کہ 1 میل کے بقدر اس موزے کو پہن کر چلا جا سکتا ہو۔ ان شرائط کے ساتھ موزے پر مسح کرنا درست ہوگا۔ یہاں جو فرمایا ہے علی ظاہر خفیہ، یہ عبارت جو ہے مصنف وقایہ کی، مصنف کے قول جازہ سے متعلق ہے، اور ایسے ہی یا مصنف کے قول جو ہے خطوطاً سے متعلق ہے، اس سے حال بناتے ہوئے۔ بہت سے اس کے متعلقات ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حاشیہ نمبر 6 میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے آگے فرمایا کہ ایک لفظ آ رہا ہے جرموقیہ۔ تو جرموق کسے کہتے ہیں؟ جرموق اس چیز کو کہتے ہیں جس کو موزے پر اس غرض سے پہنا جاتا ہے تاکہ کیچڑ اور نجاست وغیرہ سے موزے کی حفاظت ہو۔ اس کو پاتابہ اور کالوش بھی کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جرموق پر مسح ثابت ہے۔ ایک اس کا دوسرا نام موق بھی ہے۔ چمڑے کے اس موزے کو کہتے ہیں جو اچھے موزے کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر پہنتے ہیں، اور جرموق پر مسح کرنے کے لیے بھی وہی شرائط ہے جو موزے پر مسح کرنے کے لیے ہے۔ تو گویا کہ دونوں موزے ہی ہے، اس لیے جرموق پر مسح کرنا درست ہے۔ اس سلسلے میں دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمسح علی الموقین والخمار۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے جرموق پر مسح فرمایا، لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جرموقین پر مسح جائز نہیں ہے۔ وہ دلیل میں یہ بات کہتے کہ موزہ پاؤں کا بدل ہے، خفین رجلین کا بدل ہے، اس لیے اب جرموقین جو ہے جو موزے کے اوپر پہنے جاتے ہیں خفین کی حفاظت کے لیے، یہ خفین کا بدل کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ بدل کا بدل نہیں ہوا کرتا ہے۔ موزہ اور خفین پاؤں کا بدل ہے، جس پر حدیث کی بنا پر خلاف قیاس مسح کرنے کی گنجائش ہے۔ اس لیے اب موزے کا بدل جرموق کو قرار دے کر اس پر مسح کو جائز کرنا یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اصول یہی ہے کہ جو چیز خلاف قیاس ثابت ہوتی ہے وہ اپنے مورد تک محدود ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جرموقین پر مسح کا موجود ہے، اس لیے ہم اس قیاس کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ آپ نے موزے جرموق پر مسح فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ آگے موزے کی اور اقسام آ رہی ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے کر دیتے ہیں، پھر ہم اپنے سبق کو ملاتے ہیں۔ او جوربیہ السخینین منعلین اور او مجلدین۔ جورب سوت یا اون کے موزے کو کہتے ہیں جو کہ چمڑے کے نہ ہو۔ جوربین سوت یا اون کے موزے کو کہتے ہیں جو کہ چمڑے کے نہ ہو۔ پھر اس موزے کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، موٹا ہو جس میں پانی جلدی سے پاس نہ ہوتا ہو، نکلتا نہ ہو، اسی کو انہوں نے فرمایا سخینین۔ سخینین کا ترجمہ ہے موٹا۔ یہ جورب کی پہلی صورت ہے۔ نمبر 2، دوسری صورت پتلا موزہ ہو جس سے آسانی سے پانی پاس ہو جاتا ہو، نکل جاتا ہو۔ نمبر 3، منعلین۔ منعلین کہتے ہیں موزے کے تلوے میں اور اس کی کناری پر چمڑا لگا ہوا ہو، تو اس کو
مجلدین کہیں گے، منعلین نہیں بلکہ مجلدین کہیں گے، چونکہ تلوے اور کناری دونوں ملا کر کافی چمڑا لگا ہوا ہے اس لیے اس کو مجلد کہہ رہے ہیں۔ اور چوتھی صورت ہے کہ موزے کے صرف تلوے میں نیچے والے حصے میں چمڑا لگا ہوا ہو، جس کو منعلین کہتے ہیں۔ نعل کا معنی ہے ایڑی، چونکہ صرف تلوے پر چمڑا لگا ہوا ہے اس لیے اس کو منعلین کہتے ہیں۔ ان میں سے پتلے موزے اور سخینین پر جو پہلی اور دوسری شکل بیان کی گئی ہے، مسح کرنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، صرف مجلدین اور منعلین پر مسح کرنا جائز ہے۔ اختلاف کو ہم اپنے مقام پر بیان فرمائیں گے۔ یہ خفین اور اسی طرح جوربین اور جرموکین وغیرہ کی تفصیل اولاً آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ اب ہم اپنے سبق کو ملاتے ہیں۔ علی ظاہری خفی اے جاز المسح علی ظاہری خفی کہ مسح کرنا جائز ہے موزے کے پیٹھ پر، اور خف وہ ہے جو ٹخنے کے کل حصے کو ڈھانک لے، ما یستر الکعب کلہ، یا یکون الظاہر منہ کہ پیر کی چھوٹی 3 انگلیوں سے کم کھلا ہو، منکشف ہو۔ اگر لو ظہر قدر ثلاث اصابع الرجل، پیر کی 3 انگلیوں کی مقدار کھل گیا ہو، منکشف ہو گئی ہو، تو مسح جائز نہ ہوگا، فلا یجوز، لأن ھذا بمنزلۃ الخرق، کیونکہ یہ خرق کثیر کے حکم میں ہے۔ اور اگر موزے میں پھٹن کثیر ہو، زیادہ ہو، جس کا معیار بتایا گیا پیر کی چھوٹی 3 انگلیاں، پیر کی انگلیوں کو معیار اس لیے بنایا گیا کیونکہ پیر محل مسح ہے، اور چھوٹی 3 انگلیوں کو اس لیے لیا گیا احتیاط کے طور پر کہ پیر کی چھوٹی 3 انگلیوں کے بقدر اگر پیر موزے میں پھٹن ہے تو یہ خرق کثیر ہے، اتنی پھٹن ہونے کی صورت میں ایسے موزے پر مسح درست نہیں ہوگا، اور اگر اس سے کم ہے تو خرق قلیل ہے۔ حرج کے پیش نظر، دفع حرج کے لیے ایسے موزے پر مسح درست ہو جائے گا، اس لیے کہ عموماً موزوں میں، خفین میں خرق قلیل یعنی کچھ نہ کچھ موزے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ایسی صورت میں بار بار نکالنے کا حکم دیا جائے تو اس میں حرج اور تنگی ہے، اس لیے خرق قلیل کو برداشت کیا گیا دفع حرج کے لیے، اور مسح درست ہوگا۔ آگے فرمایا ولا بأس بأن يكون واسعا بحيث يرى رجله من اعلى الخف، اتنا کشادہ موزہ نہ ہو کہ اس کے اوپر کے حصے سے اس کے پیر نظر آتے ہو۔ اگر ایسا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کہہ رہے ہیں ولا بأس، کوئی حرج نہیں ہے کہ موزہ اتنا کشادہ ہے کہ اوپر کے جانب سے اس کا پیر نظر آ رہا ہو، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ البتہ پیر موزے سے باہر نہ نکلتے ہو، جیسا کہ اس سے پہلے شرط بیان کی گئی کہ پیروں میں وہ پھنسا رہے، پیر کھلنے نہ پائے، اوپر کی جانب سے پیروں کا دکھائی دینا یہ مانع مسح نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا او جرموقیہ، جرموقین پر مسح کرنا جائز ہے۔ ایلا خفین یلبسان فوق الخفین، یعنی ایسے 2 موزوں پر جو کہ خفین کے اوپر پہنے جاتے ہیں، لیکون وقایۃ لہما من الوحل، تاکہ یہ دونوں جرموق اور دونوں موزے اندر والے خفین کے لیے کیچڑ وغیرہ سے وقایا بن جائے، حفاظت کا سامان ہو جائے، والنجاستی، اور نجاست سے بھی حفاظت کا سامان ہو جائے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جرموق اس چیز کو کہتے ہیں یا ان موزوں کو کہتے ہیں چمڑے کے، جس کو موزوں پر، خفین پر اس غرض سے پہنتے ہیں تاکہ کیچڑ اور نجاست وغیرہ سے حفاظت ہو۔
آگے فرمایا فَإِن كَانَ مِنْ أَدِيمٍ أَوْ نَحْوِهِ، اگر یہ دونوں جرموں چمڑے کے ہو، او نحوی یا چمڑے جیسی موٹی اور دبیس چیز کے بنے ہو، تو جاز علیہم المسح ہو، دونوں پر مسح درست ہے، اس لیے کہ یہ خفین ہی کے حکم میں سواء لبسہما منفردین، چاہے دونوں کو تنہا پہنا ہو، یعنی خفین کے سے ہٹ کر ڈائریکٹ جرموکین پہنا ہو، اور وہ چمڑے کے ہو یا چمڑے جیسی موٹے کپڑے اور موٹی دبیس چیز کے ہو، تو مسح درست ہوگا، کیونکہ اس میں بھی وہ تمام شرطیں پائی جا رہی ہے جو خفین کے اندر موجود ہے۔ او فوق الخفین، یا اس نے خفین کے اوپر پہنا ہو، لیکن اگر وَإِن كَانَ مِن كِرْبَاسٍ أَوْ نَحْوِهِ، اگر یہ دونوں جرموں کرباس یعنی سوتی کپڑے کے ہو، او نحوی یا اس کے جیسے اور کسی کپڑے کے ہو، پتلے کپڑے کے، تو اس صورت میں فَإِن لَبِسَهُمَا مُنْفَرِدَيْن، اگر ان کو تنہا پہنا ہے خفین کے علاوہ تو لا يجوز، اب اس پر مسح کرنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں ایسے کپڑے کے جرموں پر موزے کی اور خفین کی شرائط نہیں پائی جا رہی ہے۔ ایک تو اس میں پانی سرایت کرے گا پیروں تک، وہ معنی سرایت ماں بھی نہیں ہے، نمبر دو اس کو پہن کر 1 میل تک چلا بھی نہیں جا سکتا ہے، تو شرائط خفین کے مفقود ہونے کی وجہ سے ایسے کرباس وغیرہ پتلے کپڑے کے موزوں اور خفین پر جرموکین پر مسح درست نہیں ہے۔ وقضا، اسی طرح مسح جائز نہیں ہوگا ان لبسہما علی الخفین، اگر ان کو خفین پر پہنا ہو، اگر انہیں خفین پر پہنا ہو، اس صورت میں بھی مسح، کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ پتلے کپڑے کے ہے تو وہ خفین تک پانی کے پانی کے پہنچنے کو مانع ہوگے، الا یکون بحیث یسیر بلل المسح الی الخف الداخل، ہاں اگر وہ دونوں ایسے ہو جرموکین کہ پانی مسح کی جو تری ہے وہ اندر والے خف تک پہنچ جاتی ہے، تب تو ایسے جرموکین پر مسح کرنا درست ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہوگا گویا کہ اس نے خفین پر مسح کیا ہے۔ وقضا، یعنی مسح جائز نہیں ان لبسہما علی الخفین، اگر انہیں خفین پر پہنا ہو، مگر یہ کہ وہ ایسے ہو الا یکون بحیث یسیر بلل المسح علی الخف الداخل، اندر والے خف پر مسح کی تری اگر پہنچ جاتی ہو، تو اس صورت میں چونکہ مسح جو مقصود ہے وہ حاصل ہو گیا ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ جرموک اگر چمڑا یا چمڑے کی طرح دوسری چیز کا ہو تو اس پر مسح کرنا اس لیے جائز تھا کہ وہ بجائے خود موزے کے حکم میں تھا اور موزے کی تمام شرائط اس میں موجود تھی۔ اب اگر کپڑے کے جرموک میں ہے، اس میں موزے کی شرائط نہیں پائی جاتی ہے اور اس پر مسح کرنے سے مسح کی تری نیچے موزے تک نہیں پہنچتی ہو، تو ان پر مسح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مسح کی تری جب موزے تک نہ پہنچی تو گویا موزے پر مسح ہی نہیں کیا۔ البتہ جرموک کا کپڑا اگر اتنا باریک ہے کہ اس پر مسح کرنے سے مسح کی تری اندر کے موزے تک پہنچ جاتی ہے تو جائز ہے، اس لیے کہ مسح کی تری موزے تک پہنچنا گویا موزے پر مسح کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.